إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدار ہو، اور اس کی اعتبار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اور نماز قائم کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اور فجر کا قرآن پڑھنا تو کیا خوب قرآن پڑھنا ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور درمیان کی دونوں نمازوں کی حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. محترم حاضرین، میرے دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماؤں بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان فجر کی اہمیت. تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی نماز ہے تو وہ فجر کی نماز، کیونکہ اس نماز کے ذریعے ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کی شروعات کرتا ہے، ایک نئی شروع کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ فجر کی نماز کا اہتمام کرے.
فجر کی نماز کا اہتمام کرنا انتہائی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت اہمیت کے بارے میں سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ضعیف الایمان شخص اس نماز کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور منافق پر یہ نماز بہت بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر منافقین پر بہت بھاری ہے، کیونکہ دیگر نمازوں میں انسان بیدار ہوتا ہے، اس لیے انہیں ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن عشاء اور فجر کا اہتمام صرف مومن نہیں کرتا، جس کے تعلق سے خیر اور بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے، جس کے تعلق سے خیر اور بھلائی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے محترم حاضرین، بہت ہی تعجب والی بات ہے، ملال انگیز بات ہے کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت رات کے وقت آدھی رات تک پوری رات تک فضول نایابی کاموں اور عملوں میں مصروف رہتی، ٹی وی، کارٹون، دوستوں کی محفل، گھومنے پھرنے کے بہانے، اس طرح وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں، اس طرح وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فجر کے وقت وہ بڑی غفلت اور غلبے کی نہیں سوچتے رہتے، اور فجر جیسی عظیم الشان دولت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے محترم حاضرین، مسجد مرضیہ خواہ ہے، نمازیوں کی قلت کی وجہ سے اگر مسجدیں بول سکتی تو نمازی دیکھتے کہ مسجد اللہ رب العالمین کے حضور شکوہ کرتی، آہم گزاری کرتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے مسجدیں مرضیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے محترم حاضرین امت مسلمہ کے لیے۔ فرائض میں تفریق کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو عمل ہمیں آسان لگے اسے پسند کرنا، اسے اہتمام کے ساتھ انجام دینا، اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا یا اس میں غفلت اختیار کرنا یا اسے ترک کرنا، یہ ایک مسلمان کی شایان شان ہے ہی نہیں۔ اسلام تو مسلمان سے کیا چاہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے، آدھے ادھورے نہیں۔ ایک مسلمان سے اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ دین کے ہر عمل، ہر احکام، ہر حکم پر عمل کرے، ہر سنت، ہر چیز پر وہ عمل کرے جو اسے دین سے ملتی ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے، جو آسان ہے میں اس کو لوں گا اور جو مشکل ہے اس کو کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ یہ بہت غلط اور خطرناک بات ہے۔ محترم حاضرین، فجر کی نماز کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور پھر کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ عقل مند لوگوں کے لیے کیا یہ قسم کافی نہیں ہے؟ یعنی جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عقل مند کہلاتا ہے، اور جس کی عقل فجر کی نماز ادا کرنے سے اسے روک دے وہ عقل مند نہیں، اس کی عقل میں نقص ہے۔ یہ کس کا قاعدہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا۔ اگر زندگی کی راہوں میں کٹھنائیاں ہیں اور مصیبتیں منڈلا رہی ہیں، سب کا یہ حال، پوری امت مسلمہ کا یہ حال، سب آزمائش تکلیفوں میں مبتلا ہے،
حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون، کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، تکلیف دہ بات آپ کو جو کہتے ہیں، آپ اس پر صبر کریں۔ اس کا علاج ہی کس میں رکھا گیا ہے؟ فجر کی نماز میں۔ اور آج یہ امت مسلمہ اپنی تکلیف، مصیبت، پریشانی کے حل کے لیے فجر کو چھوڑ کے سارے علاج ڈھونڈ رہی ہے۔ فجر کی نماز میں سکون آپ دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور نہیں دیکھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے۔ جو لوگ فجر کا اہتمام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہوتی، راہیں ان کی کشادہ ہو جاتی، مشکلات ان کو نہیں آتی، چاہے وہ دھندا بزنس کرنے والا ہو۔ جو آدمی فجر کے وقت دھندا بزنس کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر کرتا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ الحمدللہ ان کی دکانوں میں کیا خیر و برکت۔ اور جو فجر ادا نہیں کرتا اور دھندا بزنس کرتا ہے، ایسے معاشرے میں آپ کو دکاندار مل جائیں گے کہ ان کی دکانیں بند ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے۔ برکت کہاں ہے؟ فجر میں۔ ہم کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ بقیہ نمازوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو وہ فجر کے وقت۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی گزرے، وہ تجارت کرتے تھے، اپنا مال فجر کے وقت ہی روانہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی بعد جماعت نماز ادا کر لے اور فجر کی بعد جماعت نماز ادا کر لے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا رات بھر قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے اسلاف فجر کا بعد اہتمام بھی کرتے تھے، عشاء کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور رات میں قیام بھی کرتے تھے۔ رات کا قیام انہیں تھکان نہیں دیتا تھا، انہیں مشکل نہیں پڑتا تھا۔ اور ہمیں محترم حاضرین، تھوڑا سا کام ہو گیا، تھوڑی سی وہ ہو گئی تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز جاتی ہے، کوئی نماز جاتی ہے تو کون سی جاتی ہے؟ وہ فجر کی جاتی ہے۔ فجر کی اہمیت کو ہمارے اسلاف سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، عصر اور فجر کا، وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ من صلی الفرضین ودخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا اس کے لیے جنت۔ اور آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، سب سے زیادہ کم نمازی ان دونوں نمازوں میں ہی ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ امت مسلمہ کا حال ہے محترم حاضرین کہ ہم فجر کو چھوڑ کر ترقی و کامیابی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی لیے زمانہ خیر القرون کے بعد سے لے کے آج تک ہمیں وہ ترقی کامیابی مل ہی نہیں رہی۔ فجر کی یہ اہمیت ہے محترم حاضرین کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ مجھے فجر کی 2 رکعت سنت سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ فجر کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے محترم حاضرین کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا محافظ بن جائے، وہ فجر کا اہتمام کرے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص با جماعت فجر ادا کر لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔
اب دنیا کی کائنات کی کوئی چیز اگر اسے دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشانی دیتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے. اللہ رب العالمین اس کا نگراں بن گیا، اللہ رب العالمین اس کا محافظ بن گیا. تو آج امت مسلمہ پوری دنیا میں پریشان حال ہے، یا ظلم و زیادتی کا شکار ہے، اور اس کی وہ چاہتی ہے کہ وہ محفوظ رہے. تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کا اہتمام کرے، اور ایسے ہی اہتمام کرے جیسے جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے. فجر کی یہ اہمیت ہے محترم حاضرین. آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، کس نیت سے آتے ہیں، کس ارادے سے آتے ہیں، کیا سوچ کر آتے ہیں؟ اکثر نماز مساجدوں کا جو حال ہے محترم حاضرین، وہاں اگر 5-10 صفیں ہوتی ہوگی تو صف میں فجر والے صرف ایک صف خالی رہتا. اگر پوچھ لیا جائے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی فجر پڑھتے ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے آنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا نیت، کیا ارادہ، کیا مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے؟ کون بھائی سے جواب دے گا؟ کیا کون بھائی جواب دے سکتا ہے؟ خطبے میں سوال جواب ہو سکتا ہے، منع نہیں. تو جو لوگ فجر کا اہتمام کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا. اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ مشقت ہو جائے گی، اور نیت ہی نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. تو ایک مسلمان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ فجر پڑھنے آ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. کوئی بھائی بتائے گا؟ کیا ملتا ہے فجر پڑھ کے؟ کوئی بھائی کہہ سکتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آتے ہیں. صحیح بات، یہی اصل نیت کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی. کوئی بھائی کہہ سکتا ہے ہم خیر و برکت کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح بات، فجر میں خیر و برکت ہے، اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے. اصل میں فجر میں آنے کا مقصد اور نیت انسان کی جو ہونا چاہیے وہ دو خاص طور سے ہونا چاہیے. پہلی ایک کہ اس میں نور ملتا ہے، اور دوسری کہ آپ کی رپورٹ، آپ کی خبر کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے. عصر اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، دن والے اور رات والے. جب رات والے فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العالمین پوچھتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ اب فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے کو ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ قرآن سن رہا تھا. ماشاءاللہ. عصر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ذکر و اذکار سن رہا تھا، درس سن رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ کتنی اچھی رپورٹ ہے. لیکن آج ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے تعلق سے غلط بات نہ بولے، کوئی ہماری شکایت نہ کرے، یا ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہم پر کوئی انگلی اٹھا دے. پورا اہتمام کرتے، پوری کوشش کرتے. اس مسجد میں کوئی ایسا ہے جو کوئی کام یہ کر کے سوچتا ہوگا کہ جان بوجھ کے غلط ہو، جان بوجھ کے بگاڑ ہو، اور لوگ مجھے برا کریں، میری شکایت کریں؟ ایسا کوئی ہے؟ نہیں. تو کم عقلی اور عقل مندی کی علامت یہی ہے کہ ایک بندے کی شکایت فرشتے اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، اللہ ہم آئے تیرا بندہ بستر میں سو رہا تھا، اور اسے فکر کس کی ہے؟ دنیا میں مجھے کوئی برا نہ ہو، دنیا میں مجھے کوئی خراب نہ ہو، دنیا میں میری تعریف ہو. جبکہ اس کی شکایت، اس کی رپورٹ کس کے پاس پہنچ گئی؟ اللہ رب العالمین. ایک مسلمان اگر یہ یقین رکھ لے، یہ ایمان رکھ لے، تو کیا اسے فجر چھوٹ سکتی ہے، اسے عصر کی نماز چھوٹ سکتی ہے بلا عذر؟ نہیں، بالکل نہیں چھوٹ سکتی. لیکن پتہ کیا چلا؟ یقین نہیں. فجر میں نور ملتا ہے، نور. اللہم اجعل فی قلبی نورا،
اے اللہ میرے دل میں نور دے، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور دے، وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور دے، ومن فوقی نورا، میرے اوپر نور دے، ومن تحتی نورا، میرے نیچے نور دے، وعن یمینی نورا، میرے دائیں جانب نور دے، وعن شمالی نورا، میرے بائیں جانب نور دے، ومن امامی نورا، میرے سامنے نور، ومن خلفی نورا، میرے پیچھے نور، واجعل فی نفسی نورا، میرے نفس میں نور، وآذنی نورا، مجھے بہت زیادہ نور، وأذنی نورا، مجھے خوب زیادہ نور عطا، واجعل لی نورا، نور ہر طرف کر دے، وجعلنی نورا، مجھے نور مجسم کر دے، اللہم آتینی نورا، مجھے نور عطا کر، واجعل فی عصبی نورا، میرے پٹھوں میں نور دے، وفی لحمی نورا، میرے گوشت میں نور دے، وفی دمی نورا، میرے خون میں نور دے، وفی شعری نورا، میرے بالوں میں نور دے، وفی بشری نورا، میری سکن میں نور دے، اللہم اجعل لی نورا، فی قبری و نورا، میری قبر میں نور دے، فی عظامی، میری ہڈیوں میں نور دے، وزدنی نورا، وزدنی نورا، وزدنی نورا، مجھے نور دے، نور دے، مجھے نور عطا فرما، وہب لی علی نور، مجھے نور پر نور دے۔ یہ ہے وہ دعا محترم حاضرین جو ایک مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو پڑھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں نور نہیں چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کوئی بولنے والی کروڑ روپے ملنے والا ہے تو اس کی بات برابر مانے۔ ہمیں معلوم ہے کہ صبح بچہ اٹھے گا، 7 بجے اسکول جائے گا، کالج جائے گا، پڑھ لکھ کر اس لائق بن جائے گا، سند ملے گی، ڈگری ملے گی، 10 20 25 30 40 ہزار روپے کما لے گا، یہ صبح 7 بجے 10 بجے دکان کھولے گا، بڑا بزنس مین بن جائے گا، یہی سمجھتے ہیں، یقین ہے۔ لیکن یہ فجر کی نماز 2 رکعت پوری کائنات کی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو فرض کی کیا اہمیت ہو؟ تو وہ شخص جو فجر کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی صداقت اور اس کے ایمان پر سوال اٹھتا ہے۔ کسی مسلمان کی صداقت اور اس کے ایمان کی کسوٹی کو پرکھنا ہے تو اس کی فجر کی نماز کا اہتمام دیکھیں۔ اس مسجد میں یا کسی اور مسجد میں آپ چلے جاؤ، اصل میں جھجوڑنا ضروری ہے۔ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ فیٹ ہر جگہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وائبریشن والی مشین میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک ہم کو ہلا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اسکرین چمکی چلیے سب کم ہو۔ یہ خطبات بھی وہی ہیں کہ ہم اگر بھول گئے ہیں، ہم اگر سو گئے ہیں، ہم اگر کھو گئے ہیں تو ہمیں یہ ہلا کر رکھنا، ہمیں یہ جگہ کر رکھنا۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے محترم حاضرین، وہ فجر کو چھوڑ کر ہر جگہ حل ڈھونڈ رہی۔ یہ قاعدہ بتایا گیا ہے، عقل مند وہ ہے جو فجر کا اہتمام کرے۔ میں شکایت کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نماز چھوڑنے کی ہمت جرأت نہیں کرتا تھا، فجر بھی۔ کیوں؟ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایسا حال بنا دیا گیا تھا کہ ایک منافق بھی نماز چھوڑنے کی جرأت ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج ہم نے کیا ماحول حال بنایا محترم حاضرین؟ ابھی ایک نیوز سننے میں ملی، میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ ایک آدمی سے کہا گیا کہ اگر تم 40 دن بعد جماعت فجر کی نماز پڑھا دو، جتنا پیسہ تم کو ضرورت ہے، جو تم ادھار مانگ رہے ہو، ہم تم کو ایسے ہی دے دیں گے۔ وہ بندے نے معذرت کر دی۔ اتنے شرم کی بات ہے کہ یہ انعام بانٹا گیا ایک مسلمان قوم میں کہ جو بچے 40 دن بعد جماعت 5 وقت نماز پڑھے انہیں سائیکل انعام۔ مسلمانوں کی یہ شان تھی 600 ہجری تک کہ علماء کے سامنے ایک سوال آیا کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا ہوگا؟ علماء نے وہ سوال کی چٹھی پڑھی اور واقف کر دیا یہ فرضی سوال۔ 600 ہجری تک مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کے عمل ایسے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک نماز بھی اس کی چھوٹ جائے
اور آج ہم مسلمانوں کا محترم حضرین کیا حال ہے؟ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جو گپ اڑائی جاتی ہے نا کہ وہ یتیم بے نمازی تھا، یہ گپ ہے. کیونکہ 600 ہجری تک کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے. جس دور میں منافق نماز نہیں چھوڑتے تھے وہاں اس امت کو امیر المومنین نماز چھوڑتے تھے. اس سے بڑی گپ کوئی ہو سکتی؟ یہ عقل مندوں کی علامت ہے جو فجر کا اہتمام کرتے ہیں. یہ عقل مندوں کی علامت ہے، ورنہ آدمی کی عقل میں کمی ہے. یہ اصول یاد رکھ لیجیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا میں سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ خلیفہ، مشغولیت دیکھیں گے عادت وغیرہ، فجر سے اٹھتے تھے، حکومت کے سارے کام کھانا پینا کرنے کے بعد عشاء تک. کب تک؟ عشاء تک. اس کے بعد وہ کیا کام کرتے تھے؟ اس کے بعد اپنی جماعت کے اپنے حکومت کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو بلا کر بٹھاتے تھے اور حکومت میں اور کیا سدھار آ سکتا ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں، اس کو مشورہ کرتے ہیں. تو عقل مند آدمیوں کی علامت ہے کہ وہ فجر کا اہتمام کرنے کے بعد عشاء کے بعد بیٹھ کر اپنے مسئلے مسائلوں کو حل کرتے. تو اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی نہ آئے، ہماری صداقت، ہمارے ایمان میں کمی نہ آئے، تو ہمیں یہ ضرورت ہے محترم عزیز اس بات کی کہ ہم نماز فجر کا اہتمام. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فجر کا پابند بنائیں. محترم حاضرین، ایک اعتراض آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک میں بھی اور ایک مسلم ملک میں بھی کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، یہ ہمیں پریشان کرتی ہے. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جب یہ کوئی مسلمان یہ اعتراض سنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا خون، اس کا ایمان جوش میں آتا ہے. اور جو آدمی فجر کا پابند نہ ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم جسے فجر میں نہیں پاتے اس کے تعلق سے اچھا گمان نہیں رکھتے. تو جو فجر میں نہ دکھے اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے کا ہی نہیں. کون سا گمان؟ نہ اس کی قول عمل میں صداقت ہو سکتی اور نہ اس کا ایمان پختہ ہو سکتا. تو اگر کوئی بندہ نماز فجر پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قول یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو وہ کر ڈالو. ایک مسلم ملک کا واقعہ، فجر کی اذان پر اعتراض کیا، اس ملک کے پرائم منسٹر صدر جو بھی تھا اس نے کیا کہا معلوم؟ بہت دانش مندی والا، کتاب و سنت کے مطابق کہا تجھے فجر کی نماز یا فجر کی اذان سے تکلیف ہے؟ بولا ہاں. بولا نکل جا میرے ملک سے، اتنی دیر تک سوتا ہے، تیرا کیا کام میرے ملک میں؟ اس کی عقل پہ سوال اٹھائے، اس کو گالیاں نہیں دی، اس کو برا نہیں کہا، اس کو خنت نہیں نکالا، اسے ایک ایسی ذہانت والی بات بتائی. کیا کہا کہ اتنی دیر تک سوتا ہے، نکل جا میرے ملک سے. اتنا ذہانت والا جواب ہے یہ کہ ہر مسلمان کو اس سے بھی فجر کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے. فجر کے تعلق سے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ہمارا ماحول کریٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہماری قوم، ہماری جماعت فجر کے تعلق سے سستی اور غفلت کا شکار. ایسا ماحول کریٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی فجر چھوڑنے سے پہلے 10 بار سوچے. مثال کے طور پر انسان کے تعلق سے اچھی سوچ، اچھی سمجھ رکھی جانی چاہیے. اگر وہ فجر کا پابند ہو، فجر کا اہتمام کرتا ہوں، ایسے شخص کو ہی
ذمہ داریاں عہدے لینا چاہیے، ایسے شخص سے ہی مشورے لینا چاہیے، ایسے شخص کو ہی اچھا سمجھنا چاہیے، ایسے شخص کے تعلق سے ہی خیر اور بھلائی کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ مشورہ ہے اور اس میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ اگر فجر چھوڑتا ہے، اس کو پوچھو کہ بھائی مجھے کام تھا، اب ایک کام کی وجہ سے اس نے فجر چھوڑ دیا تو اس پہ دوسرا کام کیوں ڈالا جائے؟ یہ تو ظلم ہو جائے گا، وہ دوسری نمازیں بھی چھوڑ دے گا۔ تو اصول قاعدہ امت مسلمہ اگر یہ بنا لے، وہ شادیوں کے کارڈ پر آج کل لکھ رہا نا کہ بد عقیدہ ہماری شادی میں نہ آئے، ہم لکھے جس نے فجر پڑھا ہے وہ شادی میں نکاح میں آئے، ورنہ النکاح من سنتی، یہاں کے بدعت اجازت کرو، خرافات مت کرو۔ فجر کی یہ اہمیت ہے محترم حاضرین، جو ہم کریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں اور اسکول میں جا کر بولیں کہ یہ 7 بجے جو آپ کی اسکول لگتی ہے یہ تھوڑا ٹائم جلدی ہے، تو آپ اسے 10 بجے کر دو، کیا بولے گا اسکول والا؟ نکل۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا، آج ہم اگر دینی تعلیمات دینا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کی فیسلٹی کے حساب سے 8 بجے پر کلاس لگا دیں گے، 2 بجے لگا دیں گے، مغرب بعد لگا دیں گے، عشاء بعد لگا دیں گے۔ یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ قاعدہ اصول بنانے، پڑھنا ہے فجر بعد آؤ، سیکھنا ہے فجر بعد آؤ، ورنہ پھر مقلدین میں کیا فرق ہے اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آسانیوں کے اعتبار سے اپنی نمازوں کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ عید کی نماز 9 بجے ہونے لگ گئی ہمارے وہاں لوگوں کی آسانی کی وجہ سے۔ تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم سب مل کر ایسا ماحول کریٹ کریں۔ ہاں، یہاں پر یہ مسئلہ ضرور ہے کہ شہر میں ایک ہی مسجد ہے، لوگ دور رہتے ہیں، دوسرے مسائل بھی ہیں، سواریاں نہیں ہیں، آ نہیں جا سکتے، بالکل اچھی بات ہے۔ کم سے کم آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنے گھر میں باجماعت نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو جمع کر لے، کافی۔ تب پتہ چلے گا کہ آپ نے فجر کا اہتمام کیا، اور ایسی صورت میں آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ایک مسجد ہے، شہر کے ہر کونے میں مسجد ہو جائے، تب تو ہوگی۔ اسی لیے یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ ایک سوال آیا تھا عالم کے سامنے، میرا دیکھا ہوا کہ ایک بندے نے دعوت کے کام پر اعتراض کیا کہ آپ کا یہ جو دعوت کا طریقہ ہے یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث کے خلاف بھی نہیں تھا، دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، کرنے والا بھی اعتراض کرنے والا بھی، کرنے والا بھی سوال کرنے والا بھی، دونوں صحیح تھے۔ عالم کے پاس سوال کیا، عالم نے چٹھی دیکھا، کہا یہ بندے کو تم جانتے ہو؟ سائل نے کہا اس کے اعمال کے بارے میں خبر ہے؟ بولا ہاں۔ بتا سکتے ہو یہ فجر کا اہتمام کرتا ہے؟ بولا نہیں۔ بتا سکتے ہو یہ جمعہ میں خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے ایسے شخص کا نام مشورہ لو، ایسے شخص نے اعتراض لو، اس کو کہو جا سب سے پہلے تجھے تیری اصلاح کی ضرورت ہے، تیرے ایمان خطرے میں ہے، تیری صداقت خطرے میں ہے، تیری عقل خطرے میں ہے، تو کہاں دوسروں کی فکر کر رہا ہے؟ ایسا ماحول کریٹ ہونا چاہیے محترم حاضرین، اور یہ ہمارے ایمان کی حرارت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے یہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ دور رہتے ہیں اور ان کے پاس یہاں آنے کی سواری نہیں ہے تو ہمارے پاس، ہم میں سے جن کے پاس سواری ہے، ہم ان کو لانے کی ذمہ داری ادا کریں کہ ہاں میرا راستہ اس گھر سے نکلتا ہے مسجد تک، بھائی تو یہاں مل جا، میں تیرے کو لے کے چلا جاؤں گا، کیونکہ شہر میں ایک مسجد ہے، ہر جگہ مسجد تو نہیں ہے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کم سے کم محبت تو پیدا ہوگی، دین کا جذبہ، دین، خلوص، اخلاص سب نظر تو آئے گا۔ فجر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے محترم حاضرین کہ دل کی سختیاں دور ہوتی ہے، دل کشادہ ہوتا ہے۔ آج تو دلوں میں کڑن، جلن، حسد، بھوک، ریا، لالچ، کمزوریاں وغیرہ جو بھی امت میں پائی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ انہیں فجر کا ٹونک نہیں ملا۔ مغرب ہوتی ہے، سارا محلہ، پورا شہر، پورا ملک چمک اٹھتا ہے لائٹوں سے، اٹھتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا گھر ہے
کہ جس میں لائٹ چالو نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے ہمارے وہاں فجر میں ہمارے گھر کے ایسے لائٹ چالو ہیں لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں یہ ہے مسلمان. مسلمانوں کے محلے فجر میں سونے سناٹے اندھیرے پڑے ہوئے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ہمیں, ہمارے سر بھی نہیں جھکتے کہ فرشتے جا کے ہماری شکایت اللہ رب العالمین سے کریں گے کہ میں اللہ اس حال میں تیرے بندے کو چھوڑ کے آیا کہ وہ سو رہا, میں اس حال میں چھوڑ کے آیا کہ وہ عصر کی نماز چھوڑ کر اپنے کام میں بزی تھا. آپ دیکھیں گے مساجدوں میں پہلی اور دوسری صف میں وہی لوگ ملیں گے جو فجر کے پابند ہوئے, وہاں وہ جمعے میں بھی لیٹ آتے ہیں, جمعے میں بھی تاخیر سے آتے ہیں. تو اگر ہمیں ہماری کھوئی ہوئی شان و شوکت, ہماری کھوئی ہوئی ترقی کامیابی, ہماری کھوئی ہوئی عزت, جو بھی چیز ہم چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کا اہتمام کریں. فجر میں زندگی کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں, راستے کشادہ ہو جاتے ہیں. یہ سکون کی جگہ ہے. ڈاکٹر بھی کیا بولتا ہے, فجر میں اٹھا تھوڑی جاگنگ کیا کرو, گارڈن پارک میں جایا کرو, فریش ہوا لیا کرو. فجر میں خشوع ہے, خضوع ہے, سکون ہے, دماغ انسان کا کام کرتا ہے, اچھی سوچ, اچھے خیالات آتے ہیں. تو آج یہ عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے فجر نازل نہیں ہونا چاہیے. مسجد دور ہے ٹھیک ہے, اپنے گھر میں استعمال. اگر مسجد میں آپ نہیں دکھیں گے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا آپ نے فجر نہیں پڑھی, ہاں حسن ظن ہے گھر میں پڑھنی ہوں گے. اگر گھر میں نہیں پڑھے تب تو برا گمان رکھا جائے گا. تو کون ایسا مسلمان ہے جو یہ سوچتا ہو یا پسند کرتا ہو کہ میرے تعلق سے میرے بھائی لوگ کوئی غلط گمان رکھیں, کوئی برا گمان رکھے؟ کوئی ایسا مسلمان یہاں ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فجر کا پابند بنائے, ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی فجر کی نماز کا پابند بنائے, ہمیں عقل مندوں میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله